الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے بندے کے اپنے تک رسائی کے لیے مختلف راستے رکھے ہیں. ایک غلام کے لیے یا ایک ملازم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہوتا کہ اس کا مالک خود اس کو اپنے تک رسائی کا راستہ بتلائے کہ اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یا اگر میرا تقرب اور میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس راستے پر چل کر تم میرے قریب ہو سکتے ہو. یہ کسی بھی ملازم کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے. انسان اللہ جل جلالہ کا بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر بے پناہ احسانات ہیں. ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود راستے بتلائے ہیں کہ اگر میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، میرے تقرب اور قربت کی منازل طے کرنا چاہتے ہو تو یہ راستے ہیں. ان راستوں پر چل کر تم میری قربت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہو سکتے ہو. ان مختلف راستوں میں سب سے جو اہم ترین راستہ ہے وہ نماز ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، اس کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدریز ہوتا ہے اور سجدے کی شکل میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ گویا کہ انسانی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے. معراج کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات، سب سے زیادہ بلندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے جن لمحات میں اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے عام بندے میرے اور آپ جیسے تو ہماری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہ ہیں جن لمحات میں میں اور آپ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر اس کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدریز ہوتے ہیں. یہی لمحات کسی بھی بندے کی زندگی کا عطر، نچوڑ اور خلاصہ ہیں. اس لیے ان لمحات کو جو نماز کے عالم میں گزرتے ہیں مومن کی زندگی کا معراج کہا جاتا ہے. چونکہ یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہے اور بندے اور رب کے درمیان کا تعلق کائنات کی شروع سے ہے. جب تعلق شروع سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو نبھانے کا طریقہ کار بھی کائنات کے آغاز ہی سے بتلا رکھا ہے. چنانچہ نماز کی یہ شکل جس طرح آج میرے اور آپ کے ہاں ہے، امت محمدیہ میں ہے، اسی طریقے سے گزشتہ امتوں میں بھی نماز کی یہ صورت رائج تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑا، حضرت ابراہیم پر مختلف مراحل گزرے، مختلف آزمائشوں کا سامنا انہوں نے کیا. ان آزمائشوں میں ایک عظیم ترین آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو لے کر روانہ ہو جاؤ. یہ شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ اولاد کی شکل میں یہ نعمت عطا ہوئی تھی. غالباً 80 برس سے اوپر کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ جل جلالہ نے حضرت اسماعیل کی شکل میں انہیں پہلی اولاد اور پہلا بیٹا عطا فرمایا. اب یہ کتنا لاڈلا بیٹا ہوگا. عظیم ترین باپ کو اپنے اس بیٹے سے کس قدر لگاؤ اور کس قدر والہانہ محبت ہوگی، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ایک مرحلے تک بے اولادی
کے آزمائش سے گزرے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر جب مکہ مکرمہ پہنچے، جو اس وقت بے آب و گیاہ میدان تھا، پہاڑی علاقہ تھا، نہ وہاں کوئی انسان تھا، نہ زندگی گزارنے کے کوئی ذرائع تھے، کوئی وسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل پہاڑ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا حکم آیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر واپس چل نکلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس ہو لیے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے باری تعالی میں نے اپنی اولاد، اپنی قیمتی متاع، اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے غیر ذی زرع، جس میں زندگی گزارنے کے کوئی وسائل نہیں ہیں، کھانے پینے کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، آلات نہیں ہیں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اور اے پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کی جائے، چونکہ اسی مقام پر آگے جا کر اللہ کا گھر بننا تھا، بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کا نقطہ آغاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے میں آبادی قائم کرنی تھی، اور آبادی قائم کرنے سے بھی پہلے اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کی اولاد کو یہاں پہنچایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور اللہ جل جلالہ نے ان کو سیراب کرنے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا، پانی دیکھ کر پھر قبیلہ جرہم یہاں پہ آ کے آباد ہوا حضرت ہاجرہ کی اجازت سے۔ تو اس طریقے سے یہاں آبادی ہوئی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کی اہمیت اور نماز کی صورت موجود تھی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اپنے اس آزمائش کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو ایک ایسے بیابان کے حوالے کیا ہے جہاں زندگی گزارنے کے دور تک کوئی ذرائع، کوئی وسائل نہیں، اور اے باری تعالی یہ آزمائش یا یہ مشکل مرحلہ میں نے صرف اس لیے برداشت کیا ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ اے پروردگار تاکہ تیری نماز پڑھی جائے، آپ کی بارگاہ میں لوگ نماز قائم کریں، اقامت صلاح کے لیے اس مشکل مرحلے سے میں گزرا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور نماز کی تلقین کیوں نہ کرتے؟ وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کیجئے جو نماز قائم کریں، آپ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھگائیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ شکر بجا لائیں۔ تو چونکہ ایسی شخصیت کے بیٹے تھے لہٰذا وہ بھی اپنے اہل و عیال کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا اور اپنا تعارف کروایا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنا تعارف کروانے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اولین حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا، فَعْبُدْنِي، تو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو گزشتہ امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کا جو عظیم ترین طریقہ رکھا تھا وہ یہی نماز تھی، اور یہی طریقہ کار اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ میں بھی جاری فرمایا، اس اہمیت کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے ماحول میں اس شخص کو مسلمان ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا جو نماز نہ پڑھتا۔
چنانچہ ماحول کے اس دباؤ کی وجہ سے منافقین بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم مسجد جا کے نماز نہ پڑھیں تو ہمیں مسلمان کون سمجھے گا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہمارے ناپاک عزائم ہیں وہ ہم کیسے پورے کریں گے۔ تو اس مجموعی دباؤ کی وجہ سے انہیں بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا، اگرچہ مجبوراً ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا۔ جب وہ مال پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک شخص آتا ہے، راوی اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کو پچکی ہوئی تھی، یعنی دھنسی ہوئی تھی، گال اس کے بڑے بڑے تھے، ماتھا اس کا نکلا ہوا تھا، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ اب یہ ایک بے ادبی پر مشتمل جملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کر غصے میں آئے، غضبناک ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تیری ہلاکت ہو، اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو صحابہ کرام نے ملاحظہ کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لعلہ یصلی، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے ذریعے یا اس کے اندر اس صفت کی موجودگی کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا، اور صحابی کو منع کیا کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے، ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوا تو اٹھے اور صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان سے جو سوال کیا وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا الست برجل مسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا۔ اب اس میں جو آپ علیہ السلام کا جملہ تھا وہ ہمارے لیے الارمنگ ہے کہ الست برجل مسلم، کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ گویا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ متعدد روایات اس قسم کی ملتی ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی کی گستاخی کی وجہ سے یا کسی کی بے ادبی کی وجہ سے یا حد سے بڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہی ارشاد فرماتے کہ نہیں، کیونکہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ گویا کہ نماز ایک ایسی صفت تھی، یہ ایک ایسی علامت تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور کافر کے درمیان خط فاصل قائم ہوتا تھا، امتیاز کیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں واضح طور پر آپ کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی خط امتیاز ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک اور روایت بڑی معروف ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو اس کا اسلام سے کیا سروکار، اس نے کفر کیا، گویا کہ وہ کافروں کی فہرست میں جا کر شامل ہوا۔ آج ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قانونی طور پر وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس کی جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، لیکن اللہ کے کاغذات میں اللہ کے ہاں اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ اور یہ روایات کا تسلسل یہ بتلاتا ہے بغیر نماز کے اللہ کے حضور حاضری کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کی بندگی کے جو حقوق تھے، جو ادائیگیاں اور واجبات تھیں، وہ اس نے ادا نہیں کیے۔
تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور دیگر عبادات سے نماز اس طور پر بھی الگ ہے کہ دیگر تمام عبادات کیا کچھ اوقات ہیں، کبھی وہ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ایک ہی مہینے میں مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، باقی 11 ماہ کوئی روزہ فرض نہیں، نفلی رکھنا چاہے تو رکھ لے لیکن مجبور نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، اگر کسی کے پاس نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ حج صاحب نصاب پر ہے، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر حج بھی نہیں۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو صحت مند پر بھی ہے، مریض پر بھی ہے، بیٹھے ہوئے پر بھی ہے، کھڑے ہوئے پر بھی ہے۔ اگر کوئی لیٹ کر بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اشاروں کے ذریعے پڑھے گا۔ کسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی معافی نہیں دی، یہاں تک کہ عین حالت جنگ میں بھی جب مسلمان جہاد کے عالم میں ہوں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی معافی نہیں دی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے دشمن کا تو نماز معاف نہیں ہے، چاہے تم بیٹھ کر پڑھو یا کسی بھی طریقے سے پڑھو، سوار ہو کر پڑھو، لیکن نماز پڑھنی ہوگی۔ اور حالت جہاد میں جب مسلمانوں کی افواج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوں، اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو معاف نہیں کیا، بلکہ ایک الگ قسم کی نماز متعارف کروائی ہے جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہوں اور جنگ کی حالت ہو اور آپ ان کو نماز پڑھائیں تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایک رکعت پڑھے گا، اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ واپس جائے گا دشمن کے مقابلے کے لیے، اور اگلا گروہ آئے گا اور ایک رکعت پڑھے گا۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے جس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ کار بتلایا گیا۔ مختلف روایات میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 مواقع پر صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ نجد کی جانب جب مسلمان عازم سفر تھے، غزوے کا عالم تھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم دشمن کے مقابلے میں صف آرا تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ الخوف پڑھائی، اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے تو ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور باقی فوج دشمن کے مقابلے میں تھی، تو جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی وہ رکعت پڑھ کر واپس گئے صف میں جا کے، یا آج کل کے اصطلاح میں مورچوں میں جا کر کھڑے ہوئے، اور جو پہلے سے وہاں موجود تھے وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پڑھائی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت پڑھی۔ اب وہ پھر واپس گئے اور پہلی جماعت نے آ کر اپنی ایک رکعت پوری کی، پھر وہ چلے گئے تو دوسری جماعت نے بعد میں آ کر اپنی اگلی رکعت پوری کی۔ تو نماز معاف نہیں رکھی، البتہ اس کی شرائط میں کچھ ترمیم کر دی کہ عام طور پر نماز میں چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صلاۃ الخوف میں اللہ تبارک و تعالی نے چلنے پھرنے کی گنجائش رکھی کہ ایک فریق آ کے نماز پڑھے پھر واپس جائے دشمن کے مقابلے میں، پھر آ کر اپنی نماز وہیں سے جاری کرے، اگلی رکعت پڑھے۔ تو شرائط میں تخفیف کر دی، ترمیم کر دی، لیکن نماز کو معاف نہیں رکھا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ اب اس کا آغاز کیسے ہوا، یا اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ نماز ہم پر فرض ہے، ابتداء میں نماز کی شکل کیا تھی، تو شاید ہی کسی مسلمان کو معلوم ہو۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے سیرت کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں میں جو سب سے قدیم مورخ ہیں امام ابن اسحاق، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مکہ کے اوپرے حصے میں، اعلیٰ حصے میں ایک وادی میں حضرت جبریل سے ہوئی۔ حضرت جبریل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبریل نے وہاں وضو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی وضو کیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وضو کر کے دکھایا اور پھر ان کو نماز پڑھائی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے آغاز ہی سے نماز اپنی جگہ پر مشروع تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اس وقت سے اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو اولین صورتیں ہیں جو نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی، جیسے سورۃ العلق ہے، اس کے آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے، سورہ مدثر ہے، ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اس میں بھی نماز کا ذکر ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مزمل ہے، آغاز میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس میں بھی نماز کا ذکر ہے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ان تمام تر علامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فوراً بعد ہی سے مسلمانوں کے اندر موجود تھی۔ البتہ اس کی شکل اور تھی، تعداد اور تھی، رکعات اور تھی۔ بعد میں جس طریقے سے ہر حکم نے تدریج کو طے کر کے تکمیل کے مرحلے تک رسائی حاصل کی ہے، اسی طریقے سے نماز پر بھی مختلف مراحل گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغاز میں دن کے اولین حصے میں نکل کر حرم میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہ دن کی جو اولین نماز تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کے ادا کرتے تھے، اور ایک اور نماز جو مسلمان پڑھتے تھے وہ دن کے آخری حصے میں تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا، یعنی دن ڈھلنے کو ہوتا، تو صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں پھیل جاتے مکہ کی مختلف وادیوں میں، مختلف گھاٹیوں میں، اور خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے، یعنی نمازوں کی جب تعداد متعین ہوئی، تو اس سے پہلے مسلمان 2 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، ایک دن کے اولین حصے میں اور ایک دن کے آخری حصے میں۔ اب اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ دن کے اولین حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کر بیت اللہ میں نماز ادا کرتے تھے، البتہ دن کی آخری نماز مسلمان خفیہ ادا کرتے تھے۔ اب جو اولین نماز حرم میں ادا کی جاتی تھی، اس کی وجہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اس نماز سے اہل مکہ بھی واقف تھے، یعنی یہ ان میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی صلاۃ الضحیٰ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز وہاں جا کے ادا فرماتے تھے، البتہ چونکہ اگلی نماز جو دن کے آخری حصے میں ہے اہل مکہ اس سے واقف نہیں تھے، تو مسلمان اس کو خفیہ طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ رکعات 2 ہوتی تھی، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جب معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کو فرض کیا تو نمازوں کی تعداد متعین ہو گئی کہ اب 2 سے بڑھ کر 5 ہوئی، لیکن رکعتیں پھر بھی 2 ہی تھیں، اور مسلمان 2 رکعتیں 5 وقت ادا کرتے تھے۔ جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کا پہلا سال تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں ترمیم فرمائی، چنانچہ ظہر، عصر اور عشاء کی رکعتوں کو 2 سے بڑھا کے 4 کر دیا گیا، اور مغرب کی رکعتوں کو 2 سے بڑھا کے 3 کر دیا گیا فرائض کو، اور فجر کے جو فرائض تھے وہ اپنی جگہ پر 2 ہی رہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی رکعتوں کو ڈبل کیا گیا، لیکن اس شخص کے لیے جو مقیم ہو، جو اپنی جگہ پر ہو، اپنے گھر میں ہو، اگر کوئی شخص مسافر ہے اور سفر شرعی کی شرائط کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے نماز اپنی اصل شکل میں باقی رہی آج تک۔ چنانچہ آج بھی مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی 2 فرائض ادا کرتا ہے۔ تو یہ نماز کی مختلف شکلیں تھیں جن سے گزر کر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اس حکم کو پورا فرمایا کہ مسلمان اولین دور میں 2 رکعت 2 وقت پڑھتے تھے، بعد میں
معراج کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی اور ہجرت کے بعد پھر اس کی رکعات میں بھی اضافہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 1 وقت کی نماز حرم میں ادا کرتے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، سختی سے پیش آیا اور یہ بے ادبی پر مشتمل جملہ کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو میں آپ کی گردن کو روند کر گزر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو سخت سست کہا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں اہل مکہ کا سردار ہوں، میری مجلسیں لگتی ہیں، میری مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو آپ مجھے کس حیثیت سے روک رہے ہیں؟ اس کا جواب پھر قرآن کریم نے دیا تفصیلی آیات کی شکل میں۔ سورہ علق کی آیات ہیں کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آگے جو ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ میں تو مجلس والا ہوں، میری مجلس میں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی مجلس والوں کو بلاتا ہے تو بلا لے، ہم کیا کریں گے؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم زبانیہ یعنی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی مجلس کے لوگ طاقتور ہیں یا ہماری جو جہنم کے فرشتے ہیں، داروغے ہیں، وہ طاقتور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بڑا پیار بھرا حکم دیا کہ لا تطیعہو، آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے، سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ گویا کہ سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اولین دور کی نماز کی مختلف شکلیں ہیں، اور اسی روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے قریب بڑھا اور پھر رک گیا، اور اگر وہ نہ رکتا تو فرشتے آ کر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اولین دور سے نماز کو ایک اہمیت دی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال جو آپ کے مؤذن تھے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز قائم کرو تاکہ ہمیں راحت ملے۔ اس جملے کی چاشنی وہی سمجھ سکتا ہے جو دنیا میں کسی شخصیت کی محبت اور عشق میں مبتلا ہو، ہجر کے مراحل سے گزرتا ہو، اور پھر جب اس کی اپنے محبوب سے ملاقات ہوتی ہو تو اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ یہی صورتحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ عشق الہی آپ کے سینہ اقدس میں موجزن تھا، اور اس عشق پر یا اس بھڑکتی ہوئی عشق کی آگ پر پانی کی ٹھنڈک اس وقت پڑتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے رب کے حضور سجدریز ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز کا بندوبست کرو تاکہ میں نماز پڑھ لوں، ہم نماز پڑھ لیں، ارحنا بہا، اور اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت ملے۔ رمضان آنے کو ہے، رمضان کے آنے سے پہلے انسان کو کچھ تربیت کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقیں کرنی پڑتی ہیں، ان میں سب سے اہم ترین مشق نماز کی ہے۔ رمضان سے انسان اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب روزے کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، فرائض کا، نوافل کا، بالخصوص نماز کے رمضان کی جو اضافی نعمت ہے تراویح کی شکل میں، ان تمام امور سے آپ فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں، اپنے دل میں اس کو بٹھا لیں، اور 5 وقت کے فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کا اہتمام کریں تاکہ جب رمضان آئے تو میں اور آپ نمازوں کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔